السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی اس نشست میں اسلامی آئین کی بنیادی شقیں حصہ دوم یعنی اس کے دوسرے حصے پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآنی اسکالر جو ہیں انجینئر محمد طفیل شاد صاحب اس شق حصہ دوم کے تحت جو پوائنٹ ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے سلیکشن کی عملی صورت، حق بالغ رائے دہی، صدر کی ضرورت، صدر کے اختیارات، مجلس شورا اور اسلامی آئین کی بنیادی تیسری شق اس کی شروعات کریں گے۔ پھر اس کے تحت ایک ٹاپک ہے تقسیم کار، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ حاضرین و سامعین، آج اسلامی آئین کی بنیادی شقیں کے موضوع کے حساب سے دوسری سٹنگ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو آج اس سلسلے میں سلیکشن کی عملی صورت کیا ہوگی۔ سلیکشن کی عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کیا ملک میں 500 نفوس کے حلقے بنائے جائیں۔ ہر حلقہ اپنے میں سے ایک معیاری آدمی سلیکٹ یعنی نامزد کر کے دے۔ اس طرح تمام حلقوں کے معیاری افراد ابھر کر آ جائیں گے۔ اس سے آگے تھانہ وار، تحصیل وار سلیکشن کر کے اس میں سے مزید بہتر افراد آگے لائے جائیں گے۔ اس سے آگے ضلع وار چناؤ کے ذریعے ہر ضلع کے اور صوبہ وار چناؤ کے ساتھ ہر صوبہ کے معیاری افراد کا نکھار ہو جائے گا۔ اس سے آگے صوبوں سے چنے ہوئے افراد سے وہ چناؤ ہوگا جس میں ملک بھر کے چوٹی کے معیاری افراد منکم امتن کی شکل محسوس میں عیاں ہو کر صف اول میں آ جائیں گے۔ بس یہی وہ مطلوبہ جماعت ہے جس کا ہونا قرآن کریم نے لازم قرار دیا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ آخر پر اس جماعت سے صدر کا چناؤ ہوگا اور باقی افراد اس کی مجلس مشاورت کے رکن ہوں گے۔ اس طرح ہمارے آئین کا نام اسلامی جمہوریہ شرعیہ ہوگا۔ اب چناؤ کے ضمن میں اگر کوئی حلقہ سلیکشن کے طریقے پر ایک معیاری آدمی پر متفق نہیں ہوتا تو اس کا کوئی آدمی نہیں لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، جو لوگ طریقے زندگی دین میں متفرق ہو جائیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء 6/159۔
ایسے حلقہ میں بہترین تقوی شعار فرد کو نامزد کیا جائے گا، اور بفرض محال اگر سب کے سب حلقوں کا یہ حال ہو کہ ایک معیاری آدمی پر متفق نہیں ہوتے تو ان پر اس وقت تک یہی حالت مسلط رہے گی جب تک کم از کم اتنی صلاحیت نہ پیدا کر لیں کہ ہر حلقہ اپنے میں سے ایک معیاری فرد کا چناؤ کر کے دے سکے۔ ایسی ایک بدبخت قوم بنی اسرائیل کے متعلق خبر دی گئی ہے، وَإِذْ تَعَزَّنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 7/167۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تیرے رب یعنی پروردگار نے خبر دی کہ وہ ان پر قیامت تک کے لیے ایسے افراد کو مسلط کر دے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں حق بالغ رائے دہی۔ نبی کی موجودگی میں سلیکشن کا حق نبی کو ہے۔ حضرت داؤد سلام علیہ نے حضرت طالوت کو بحکم الہی خود سلیکٹ نامزد فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے تورات لکھوانے کے لیے 70 آدمیوں کو خود نامزد کیا تھا، لیکن نبی کے تشریف لے جانے کے بعد سلیکشن کا حق وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ کے مطابق ساری امت کا ہے، کسی فرد واحد کا نہیں۔ بس ثابت ہوا کہ امت کے ہر عاقل بالغ مرد عورت کو جو وَلْتَكُن مِنْكُمْ کی ضمیر قوم کا مخاطب بن چکا ہے، حق رائے دہی حاصل ہے۔ یہ حق ایک قومی امانت ہے جو کسی نااہل کو نہیں دیا جائے گا۔ تو ارشاد باری یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا 4/58۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کیا کرو جو ان کے اہل ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 2/237۔ ایمان والو، آپس میں اہل فضیلت کی فضیلت کو نہ بلا دینا۔ یہ ہے قرآن مجید کی روح سے طریقہ چناؤ جو بطریق الیکشن رائے شماری نہیں ہوگا بلکہ بطریق سلیکشن نامزدگی ہوگا، اور معیار چناؤ جو ہے وہ ہوگا اتقاء، عدل، علم اور صحت۔ صدر کی ضرورت۔ ارشاد باری ہے کہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُمْ 49/13۔ جو شخص تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، اللہ کے نزدیک وہ تمہارا سب سے زیادہ واجب التکریم یعنی صدر ہے۔ آیت مجیدہ کے لفظ اکرمکم پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ملت کے لیے ایسے فرد کا چناؤ لازم ہے جو بلحاظ تقوی فرد واحد ہو۔ سرد مملت کے اختیارات۔ اس سلسلے میں ارشاد باری ہے سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ انما المومنون اخوۃ 49/10۔ بس صدر مملکت مومنوں کا بھائی ہوگا، حاکم نہیں ہوگا۔
نہ ہی اسے عوام کے معیار زندگی سے اونچے ٹھاٹ باٹ کے لیے عوام کے بیت المال یعنی خزانے میں سے کوئی بہت بڑی تنخواہ دی جائے گی۔ ہوگا عوام کا ساتھی مگر واجب الاطاعت۔ قرآنی ریاست کے صدر اول کے متعلق ارشاد ہوا ہے آتی اللہ و آتی الرسول 4/59۔ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کے ذریعے کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ رسول خدا کے بعد حق خلیفۃ الرسول یعنی رسول کے جانشین کی طرف منتقل ہوگا۔ پس ہر اسلامی ریاست کا صدر اہل ریاست کے لیے واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے متعین کردہ اعمال ریاست بھی واجب الاطاعت ہیں، جس کے آیت مجیدہ کے اگلے الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہی 4/59۔ لیکن اگر ماتحت عمال قاضی اور جج وغیرہ کوئی سختی کریں یا کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو اس کی شکایت اور اپیل صدر مملکت کے پاس کی جائے گی، جیسے کہ قرآنی ریاست کے صدر اول کے والیان امر کے متعلق ارشاد ہوا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ 4/59۔ پھر اگر ماتحت عمال کے ساتھ تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو اسے اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا دیا کرو۔ پس ثابت ہوا کہ حضور یعنی رسول کریم کی زندگی میں مملکت کی آخری اتھارٹی آپ تھے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین یعنی صدر ریاست آخری اتھارٹی ہوا کریں گے۔ لیکن صدر مملکت ان اختیارات کو قرآنی حدود میں محدود رہ کر استعمال کرے گا، کیونکہ سابقہ وضاحت میں سامعین کرام آپ سن چکے ہیں کہ اسلامی مملکت میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور عملی اقتدار اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر صدر یا اس کے اہل و عیال میں سے کسی فرد میں خلاف قانون عمل پایا جائے تو وہ بھی قانون کی گرفت سے آزاد نہیں ہوگا۔ سورہ احزاب میں درج ہے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی جرم کرے گی تو اس کا قانون کی ذات سے باہر رہنا تو درکنار وہ الٹا دگنی سزا کے مستحق ہوگی۔ یضاعف لہا العذاب ضعفین۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو جہاں تک آتی اللہ و آتی الرسول کا اس کی وضاحت کا، وہ سورہ توبہ میں آیا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 9/3۔ اس آیت مجیدہ کا معنی بالکل صاف ہے کہ اللہ کا اعلان ہے اس کے رسول کے ذریعے، نہ یہ کہ حج اکبر کے دن اللہ کا اعلان کوئی اور الگ تھا اور رسول مقبول کا الگ تھا۔ تو اس طرح آتی اللہ و آتی الرسول کا صاف معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کے ذریعہ کیا کرو، کیونکہ صاحب حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ 6/57 12/40۔ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ 18/26 18/26۔
اب ذکر ہوتا ہے مجلس شورا کا۔ قرآنی ریاست کے صدر اول جناب محمد سلام علیہ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ شاورہم فی الامر 3/159 اے نبی اپنی مجلس شورا کے ساتھ امور مملکت میں مشورہ کیا کریں۔ اس امر سے مترشح ہوتا ہے کہ امیر ملت کے لیے مجلس شورا کا قیام لازمی ہے، جو اتقاء، عدل، علم اور صحت ہی کی بنیاد پر عوام کے سلیکٹ کیے ہوئے افراد میں سے چنے جائیں گے۔ لیکن مجلس شورا میں جو امر طے پا جائے اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا اختیار پھر صاحب صدر ہی کو ہوگا، جیسے کہ حضور رسول مقبول کے مشورہ کر چکنے کے متعلق حکم ہوتا ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد کسی فیصلے کا ارادہ کر لیں تو اسے اللہ کے بھروسے پر نافذ کر دیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب اسلامی آئین کی تیسری شق یہ ہوگی، اس کا الف جز یا اے جز کہہ لیں کہ تشکیل حکومت ساری امت کا مشترکہ فریضہ ہے۔ امت اسلامیہ امت واحدہ ہے، نہ اس میں حاکم و محکوم کا تصور کی گنجائش ہے، نہ مذہبی فرقہ بندی اور سیاسی دھڑے بازی کی اجازت ہے۔ اس کا دوسرا حصہ اس کا بھی سمجھ لیں، حق رائے دہندگی ہر باشعور بالغ مرد عورت کو حاصل ہے، لیکن یہ قومی امانت نااہلوں کو نہیں دی جائے گی۔ اب اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ساری امت اپنے اپنے حلقہ میں اتقاء، عدل، علم، صحت کی بنیادوں پر اعلیٰ فرد کو چنے گی۔ اس کے بعد تھانہ وار، تحصیل وار، ضلع وار، صوبہ وار چناؤ کے ذریعے تمام صوبوں کے جو ہر قابل نکھر کا سامنے آ جائیں گے ان میں سے صدر کا چناؤ ہوگا۔ انہی میں سے مجلس شورا اور باقی اراکین چنے جائیں گے۔ اراکین شورا کو مشورہ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ صاحب صدر کا فیصلہ آخری ہوگا، لیکن وہ قرآنی آئین کا پابند ہوگا۔ اب اس کا ڈی حصہ وہ یہ ہے کہ صدر، حکام اور عوام سب کی بنیادی ضروریات زندگی، متوازن خوراک، لباس، مکان، علاج اور بچوں کی تعلیم یکساں مسلم ہوگی۔ صدر اور حکام کو بڑی بڑی تنخواہیں، سفر خرچ ہرگز نہیں دیے جائیں گے۔ پوری امت کا معیار زندگی انما المومنون اخوۃ کے مطابق ایک جیسا ہوگا۔ اب اسلامی آئین کی بنیادی شقیں، اس کا چوتھا حصہ ہے تقسیم کار۔ تو چنے ہوئے افراد کا حق فضیلت۔ مرکزی اتھارٹی کے قیام کے بعد نمبر آتا ہے تقسیم کار کا۔ صدر مملکت کابینہ کے مشورے سے ہر محکمہ کے لیے ناظمین اعلیٰ کا تقرر کرے گا، مگر صف اول کے چنے ہوئے افراد کا حق بشرط اہلیت فائق ہوگا۔ اس طرح جن چنے ہوئے افراد کے لیے کسی پوسٹ کی گنجائش نہیں ہوگی وہ اس کے لیے فٹ نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے اپنے حلقے کے نگران، پنچایتی ثالث اور انتظامیہ کے معاون ہوں گے۔ اس میں قیام امن،
ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ، عدلیہ، ہر دو محکموں کا ٹھوس اور بے لوث نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ اہم فریضہ قرآنی مملکت کے صدر اول جناب محمد رسول اللہ سلام علیہ پہ فرض کیا تھا، جیسے حضور کا ارشاد گرامی برشاد الہی قرآن کریم میں محفوظ ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ 42/15۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان نظام عدل قائم کرو۔ قیمتاً یا مفت؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مفت ہوگا۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر 25 اور 57۔ کہہ دیجئے گا کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی قیمت مانگتا۔ پس اسلامی حکومت کا فرض ہے، اچھا، کل ما اسألکم علیہ من اجر، لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ کہہ دیجئے گا کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ بس اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ عوام کو انصاف مفت میسر کرے۔ کورٹ فیس اور روز روز کی تاریخیں انصاف سے بعید ہیں۔ قیام عدل کے لیے جرموں کی روک تھام، مجرموں کا سراغ لگانا، انہیں قرار واقعی سزا دینا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نہ جرم سے کم سزا دی جائے نہ زیادہ۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا۔ تو یہ ہے جو لوگ جرم کریں انہیں ان کے جرموں کے مطابق سزا دی جائے۔ اسلامی حکومت انتظامیہ اور عدلیہ پر تمام تر توجہات صرف کر کے ملک کے امن کو 100% بحال رکھے گی۔ قاضی اور مجسٹریٹ خارجی دباؤ سے آزاد ہوں گے اور انصاف ہر کسی کو مفت میسر آئے گا۔ حصول انصاف پر نہ کوئی کورٹ فیس ہوگی، نہ وکیلوں کی اجرتیں، نہ ان کے منشیوں کے منشیانے ہوں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ سلسلہ ہمارا آگے بھی چلے گا۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو آئندہ ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں یہ وکالت کے متعلق بتائیں گے۔ تو وما لینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج اسلامی آئین کی بنیادی شقیں اس کا دوسرا حصہ دوم اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور مزید دوستوں کو فارورڈ بھی کریں گے۔ جلدی اس کی تیسرے حصے کے ساتھ، حصہ سوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔